بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی، امید کے بغور سماعت فرمائیں۔ ترجمہ اس طرح ہے: ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیے، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بندے کے لیے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اپنا سوال اس کے سامنے پیش کرے اور کہے، اے اللہ، صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی کر۔ یہ وہ لطیف اسلوب ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پانے کے لیے یہ انتہائی کامل اسلوب ہے۔ ہدایت کا معنی رہنمائی اور توفیق ہے۔ لفظ ہدایت کبھی تو بنفسہ متعدی ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے، ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما دے، اور کبھی ہدایت کو الہ کے ساتھ متعدد کر کے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شورى میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کبھی ہدایت کا لفظ لام کے ساتھ متعدی ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اہل جنت کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس کا اہل بنا دیا۔ محترم سامعین، امام ابو جعفر ابن جریر رحم اللہ کہتے ہیں، امت کے تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو، جو اللہ اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو، اور یہ قرآن و سنت کی راہ ہے۔ امام مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں، اس سے مراد راہ حق ہے اور اس سے مراد اسلام ہے۔ امام احمد رحم اللہ نے اپنی مسند میں نواس بن سمعان رضی اللہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان فرمائی ہے جیسے ایک راستہ ہو، اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے ہو اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں، راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو، تم سب سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں مت جھانکو، اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہو، جب کوئی ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو کہہ دے تجھ پر افسوس ہے، اسے نہ کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مثال میں صراط سے مراد اسلام ہے، دیواریں حدود الہی ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور سرے راہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو احمد نے بیان کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بندے مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے، یہ دعا بھی کرتا رہا کرے، اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجینہ پیدا کرنا اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے۔ امام راغب اصفہانی رحم اللہ
اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ہدایت کا معنی قول و عمل میں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کیا ہے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کرام و صدیقین و شہداء اور نیک صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ یہ لوگ اہل ہدایت و استقامت ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اوامر کو بجا لاتے ہیں، منکرات سے باز رہتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ابن ابی حاتم رحم اللہ کہتے ہیں مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ حرف نفی یعنی لا کے ساتھ کلام میں مزید تاکید پیدا کر دی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دو فاسد راستے ہیں، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ہر ایک کو چاہیے کہ ان کی روش پر چلنے سے اجتناب کرے، بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اہل ایمان کا راستہ حق کے علم و اس پر عمل کرنے پر مشتمل ہے، جبکہ یہود عمل سے، نصارہ علم سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود غضب الہی کے مستحق قرار پائے اور نصارہ ضلالت و گمراہی سے دوچار ہوئے، کیونکہ جو شخص علم کے باوجود عمل کو ترک کر دے وہ غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہود و نصارہ سبھی گمراہ ہیں اور ان سب پر اللہ کا غضب ہے، مگر یہود کی نمایاں بات یہ ہے کہ یہ مغضوب ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، سورہ مائدہ میں اللہ کا فرمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضب ناک ہوا۔ نصارہ کی نمایاں بات ضلالت و گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ میں قد ضلوا من قبل اضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، جو خود بھی گمراہ ہوئے اور بھی اکثر کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ غرض یہود اللہ کے غضب کے ساتھ، نصارہ ضلالت و گمراہی کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب ہے۔ جہری نمازوں میں بلند آواز سے، سری نمازوں میں آہستہ کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ وائل بن حجر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے آمین کہتے، یہاں تک کہ صف اول میں ان کے آس پاس کے لوگ سنتے، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی ایک اور روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں جب امام سورہ فاتحہ ختم کر لے تو تمام مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ اگر سری نماز ہے تو جب نمازی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو آہستہ کے ساتھ آمین کہہ لے تاکہ ان حدیثوں پر عمل ہو جائے اور آمین کہنے کی خیر و برکت حاصل ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ بقرہ کی فضیلت
اور ان کے آیات کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ جس طرح اس سے پہلے کہ ہمارے دروس کو آپ نے سماعت فرمایا، اسی طرح آئندہ کے دروس کو بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق